السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی تیسری کتاب، سبق نمبر 43۔ آج ہم آپ کو پانی کے متعلق کچھ باتیں بتانے جا رہے ہیں کہ پانی کتنی قیمتی نعمت ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے، اس پانی کی کتنی ضرورت ہے۔ دیکھیے، پانی، ہوا کے بعد پانی کی زیادہ احتیاج ہے، ہوا کے بعد پانی کی زیادہ احتیاج ہے، اسی سے نباتات و حیوان کی حیات ہے، اسی سے نباتات و حیوان کی حیات ہے۔ خالص پانی تمام روئے زمین پر ایک سا ہے، خالص پانی تمام روئے زمین پر ایک سا ہے، مگر زمین کی چیزیں جو گھل مل جاتی ہیں، مگر زمین کی چیزیں جو گھل مل جاتی ہیں وہ اس کے ذائقہ اور تاثیر کو بدل دیتی ہیں، وہ اس کے ذائقہ اور تاثیر کو بدل دیتی ہیں۔ کہیں کا پانی ہاضم اور شیریں ہوتا ہے، کہیں کا پانی ہاضم اور شیریں ہوتا ہے، کسی جگہ کا ناگوار و شور، کسی جگہ کا ناگوار و شور۔ بڑے دریاؤں کا پانی، بڑے دریاؤں کا پانی چھوٹے ندی نالوں سے بہتر ہوتا ہے، بڑے دریاؤں کا پانی چھوٹے ندی نالوں سے بہتر ہوتا ہے، مگر کپڑوں کے دھونے، جانوروں کے نہلانے، مردوں کے بہانے، مگر کپڑوں کے دھونے، جانوروں کو نہلانے، مردوں کے بہانے اور غلاظت کے ڈالنے سے دریا کا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے، غلاظت کے ڈالنے سے دریا کا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کنواں جس قدر زیادہ گہرا ہو پانی اچھا ہوتا ہے، کنواں جس قدر زیادہ گہرا ہو پانی اچھا ہوتا ہے۔ جو پانی قریب نکلتا ہے اس میں زمین کی گندگی زیادہ گھلی ہوتی ہے، جو پانی قریب نکلتا ہے اس میں زمین کی گندگی زیادہ گھلی ہوتی ہے، اس میں زمین کی گندگی زیادہ گھلی ہوتی ہے۔ آب نوشی کا کنواں ایسی زمین میں نہ کھودنا چاہیے، آب نوشی کا کنواں ایسی زمین میں نہ کھودنا چاہیے جہاں مدت تک نجاست ڈالی گئی ہو، جہاں مدت تک نجاست ڈالی گئی ہو، یا جس میں قبرستان ہو، یا جس میں قبرستان ہوں۔ کنویں کے پاک صاف رکھنے میں چند باتوں پر خاص توجہ لازم ہے، کنویں کے پاک صاف رکھنے میں چند باتوں پر خاص توجہ لازم ہے۔ من اتنی اونچی اور ڈھالو ہو کہ باہر کا پانی اندر نہ جا سکے، من اتنی اونچی اور ڈھالو ہو کہ باہر کا پانی اندر نہ جا سکے۔ کنویں کے پاس پانی کا گڑھا یا کیچڑ یا کسی قسم کی غلاظت ہرگز نہ ہو، کنویں کے پاس پانی کا گڑھا یا کیچڑ، کیا پڑھیں گے اس کو، یا کیچڑ یا کسی قسم کی غلاظت ہرگز نہ ہو۔ کنویں کے کنارے نہانا اور کپڑے دھونا نہ چاہیے، کنویں کے کنارے نہانا اور کپڑے دھونا نہ چاہیے۔ کنویں کے اندر درختوں کے پتے نہ جانے پائیں، کنویں کے اندر
درختوں کے پتے نہ جانے پائیں، ڈول اور رسی کی صفائی کا بھی لحاظ رہے، ڈول اور رسی کی صفائی کا بھی لحاظ رہے، لوٹوں کو مٹی مل کر کنویں میں ڈالنا برا دستور ہے، لوٹوں کو مٹی مل کر کنویں میں ڈالنا برا دستور ہے، کبھی کبھی کنویں کی تہ سے کیچڑ مٹی کو نکال ڈالنا مناسب ہے، کیچڑ مٹی کو نکال ڈالنا مناسب ہے۔ یاد کرو ہجے اور معنی، یہ کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں تاکہ سبق پڑھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ احتیاط ضرورت، احتیاط کیا معنی ہے؟ ضرورت۔ نباتات درخت پودے، پیڑ درخت پودے۔ غلاظت گندگی، غلاظت کیا معنی ہے؟ گندگی۔ احتیاط بچاؤ حفاظت، احتیاط بچاؤ حفاظت۔ نجاست ناپاکی، نجاست کیا معنی ہے؟ ناپاکی۔ تو دوستو یہ سبق ہمارا یہاں تک ہوا ہے، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی اردو سیکھ سکیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔